خوش آمدید ناظرین، سامعین اکرام، ویلکم ٹو بیک آن دا ٹاپک آف ہبہ گفٹ۔ تو ہبہ یا گفٹ کس طرح بیع سے یعنی سیل سے مختلف ہے، اس موضوع پہ میں بات کرتا ہوں کہ قانون کی نظر میں ہبہ اور سیل یعنی فروخت میں کیا فرق ہے۔ اس کے لیے بیع کی صورت میں دستاویز بیع کی رجسٹریشن اس وقت ضروری ہے جب اس کی مالیت 100 روپے یا بیع زیادہ ہو، 100 روپے یا سے زیادہ ہو، جبکہ دستاویز ہبہ کی رجسٹریشن خواہ مالیت 100 روپے سے کم ہی کیوں نہ ہو ضروری ہے۔ یہ رجسٹریشن بہت ضروری ہے، گو کہ قانون شرعی کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق اس میں صرف قبولیت ہوتی ہے، رجسٹریشن ضروری نہیں ہوتی، مگر عام قانون جو دنیاوی قانون ہے اس میں رجسٹریشن ضروری ہے۔ ہبہ میں گواہان لازمی نہیں ہوتے، مگر بیع میں گواہان ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ہبہ میں موہوب لائے کا جائیداد قبول کرنا ضروری ہے، جبکہ بیع میں ایسی کوئی شرط نہیں۔ بیع میں تو ظاہر ہے معاوضہ شامل ہے، خرید و فروخت میں معاوضہ کی رقم شامل ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہبہ میں قبولیت کی شرط قانون نظر میں بہت ضروری ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور محمدن لا قانون شرعی کے مطابق ضروری ہے۔ تو ہبہ قبول کرنے سے موہوب لے کا انکار کر دے تو ہبہ گفٹ منسوخ ہو جائے، یعنی جس کو آپ گفٹ کر رہے ہیں وہ بندہ اگر انکار کر دیتا ہے کہ بھئی نہیں، میں نے گفٹ نہیں لینا، ہبہ نہیں کرنا، تو قانون کی نظر میں وہ منسوخ ہوتا ہے، جبکہ بیع یعنی سیل کی صورت میں انکار کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ خریدنے والا اپنی مرضی سے خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بیچنے والا بھی اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے بیچ رہا ہے۔ خریدنے والے کی اپنی ضروریات ہے، بیچنے والے کی اپنی ضروریات ہے، اور دونوں زر بدل معاوضے کے عوض سیل پرچیز کرتے ہیں۔ ہبہ میں زر بدل یا معاوضہ شامل نہیں ہوتا، اس میں صرف قبولیت ہوتی ہے کہ جس کے نام پہ ہبہ کیا جا رہا ہے، گفٹ کیا جا رہا ہے، جس کو اس کی قبولیت ہو۔ تو یہ جناب منسوخی کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، قبولیت کا بتا دیا۔ تو اس میں ایک تو رضاکارانہ منتقلی ہو، بلا معاوضہ منتقلی ہو، تب جا کے ہبہ جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس میں 2 شخص ہبہ کرنے والا اور جس کے نام پہ کیا جا رہا ہے حیات ہوں، یہ ضروری ہے۔ جائیداد کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، جائیداد لازماً قابل انتقال ہو، ٹرانسفریبل ہو، اور اس کو جس کے نام پہ کیا جا رہا ہے قبول کرنا، قبولیت ضروری شامل ہوتی ہے۔ دستاویز ہبہ کی رجسٹریشن لازمی ہے، خواہ مالیت 100 روپے سے کم ہی کیوں نہ ہو، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ۔ قبضہ کی منتقلی ضروری ہے ہبہ میں، بوقت ہبہ فریقین بقید حیات ہوں۔ تو یہ کب باطل ہوتا ہے، منسوخ کس طرح ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے جب ہبہ کا مؤثر ہونا کسی ایسے واقعے کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے سے ہو۔ نمبر 1 کہ جب ہبہ کا مؤثر ہونا کسی ایسے واقعے کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے سے ہو جو واہب کے اختیار میں نہ ہو، اور ایسا واقعہ وقوع پذیر ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2 جزوی طور پر ہبہ کی منسوخی کی صراحت موجود ہے۔ نمبر 3 ہبہ دھوکہ، جبر، غلط بیانی یا ناجائز دباؤ سے قائم ہوا ہو۔
تب بھی منسوخ ہو جائے گا، جزوی طور پر ہو تو جتنا ہے جز، وہ جز پارٹ وہ منسوخ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا اس میں شرط ہو کہ یہ واقعہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ کنڈیشنل ہو۔ دوبارہ اگر ریپیٹ کروں گا، ہبہ اور بیع میں فرق جو ہیں، دستاویز ہبہ خواہ 100 روپے سے کم ہو، رجسٹریشن لازمی نہیں ہے، مگر بیع میں رجسٹریشن ضروری ہو، بے شک اس کی مالیت 100 روپے سے زائد ہے، یعنی بیع میں رجسٹریشن ضروری ہے، گفٹ یعنی ہبہ میں رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ گفٹ ہبہ میں قبولیت لازمی ہے، بیع میں قبولیت لازمی نہیں ہے۔ ہبہ گواہان لازمی ہے، بیع میں لازمی نہیں ہے، ہوتے ہیں، ہونے چاہیے۔ نمبر 4، ہبہ موہوب لائقہ یا اس کے انکار سے منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی گفٹ یا ہبہ جس کو دیا جاتا ہے اس کے انکار کرنے سے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، جبکہ بیع میں انکار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ آج ہمارا ہبہ یعنی گفٹ جو موضوع ہے، اس کے لیے کیا ضروری لوازمات ہیں، کس طرح منسوخ ہوتا ہے، باب مکمل ہوا۔ پریکٹیکلی فزیکلی ڈاکومنٹیشن کی تیاری کے لیے، کاغذات کی تیاری کے لیے آپ کسی وکیل سے رابطہ کریں، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا۔ میں بھی حاضر ہوں، میرے لیے اگر آپ میرے سے رابطہ کریں گے تو میں بھی آپ کو گائیڈ لائن اور رہنمائی پیش کروں گا، اور اگر پریکٹیکلی ڈاکومنٹیشن کاغذات کی تیاری ہوگی تو اس کے جو چارجز ہوں گے، سروسز ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ اکوموڈیٹیبل افورڈیبل ہوں گی۔ اس کے بعد ریکویسٹ وہی کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ تک نیا ٹاپک جو آنے والا ہوتا ہے وہ پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔